اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، اور اگر کوئی پرابلم ہے تو اللہ پاک آپ کو شفا یابی عطا کرے اور آپ سب کے اوپر اپنا سایہ شفقت اور رحمت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ پاک آپ کی آنے والی مصیبتوں کو دور کرے۔ تو آج بات کرتے ہیں کامیابی اور کامیاب انسان بننے کی، اور اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ وہی کر سکتے ہیں جو پختہ ارادے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ارادے ڈگمگا جاتے ہیں یا آزمائشوں میں مکمل نہیں ہو پاتے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ایک تتلی جب انڈے سے نکلتی ہے تو وہ اپنے زور پہ نکلتی ہے۔ اس کے انڈے کو اگر آپ توڑ کے رکھ دیں گے نا اور اس کیٹرپلر کو وہاں سے باہر نکالیں گے تو وہ کبھی بھی اڑ نہیں سکے گی۔ آپ کو اپنی پرواز کرنی ہے تو اس کے لیے کوششیں آپ کو خود کرنی پڑیں گی اور ہمت نہیں ہارنی ہوگی، تبھی آپ ایک انسان اور ایک اچھے انسان اور ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ آزمائشوں کو فیس کیا، بہت تکلیفوں کو سہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ رب العزت سے کوہ طور پہ کلام کیا، اللہ رب العزت نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ موسیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور فرعون کے دربار میں جاؤ اور وہاں پہ خود کو تنہا محسوس نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو جب توڑ دیا تو وہاں ان کے لیے سزائیں مقرر ہوئیں اور آگ کے میدان میں ان کو پھینک دیا گیا، جو کہ باغ اور گلزار باغ بن گیا، اور ان کو اس آگ میں پانی کے قطرے مہیا کرنے کے لیے ایک چیونٹی نے اپنے منہ کا سہارا لیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ قصص الانبیاء پڑھیں، آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ ائمہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، تو آپ کو بہت زیادہ سبق حاصل ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے زندگی کی کٹھن راہوں میں کس طرح ثابت قدمی سے رہے اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کتنی بلندیوں پہ پہنچے۔ آپ کو بلندیوں پہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان آزمائشوں سے گزریں جو اللہ نے آپ کے لیے متعین کی ہوئی ہیں، کیونکہ سونا تبھی کندن بنتا ہے جب وہ آگ میں پگھلایا جاتا ہے اور اس کو صاف پاک کیا جاتا ہے۔ اتنے سارے پروسیس سے نکل کے تبھی وہ ایک خالص سونا بنتا ہے۔ اور آپ بھی کسی جوہر سے کم نہیں، آپ بھی کسی سونے اور ہیرے سے کم نہیں ہو سکتے اگر آپ بھی کندن ہو جائیں تو کندن ہونے کے لیے آزمائشوں کے لیے تیار رہیں، مشکلات کے لیے تیار رہیں، مشکلات پہ شکر ادا کریں اور صبر کے ساتھ کام لیں، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں لائیو سیشن بھی کیا کروں، تو اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ مجھے لائیو سیشنز بھی کرنے چاہیے یا نہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔